بالکل. اچھا دوسرا اسپیکٹ علی بھائی, وہ جو شروع ہم نے جہاں سے بات کی تھی وہ ہے شادی سے پہلے کی خرابی, جو ہماری یوتھ کا بہت بڑا ایشو ہے. آئی ایم شیور آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے. وہ ہے ایکسٹریم سیکشل فرسٹریشن. اس کی وجوہات دیکھیں علی بھائی, میں حیران ہو گیا. میں ایک چنے والے کے پاس, ناٹ دیٹ سارے ایسے ہوتے ہیں, میں اس سے چنے بنوا رہا ہوں. اب وہ پٹھان لڑکا ہے, بڑا نوجوان گھبرو جوان. نہ اس میں پٹھانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, نہ چنے والوں کو ٹارگٹ, لیکن نارملی ایک اپنا واقعہ بتا رہا ہوں. میں اس سے چنے بنوا رہا ہوں. علی بھائی اس نے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے, ٹک ٹاک پہ وہ گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہے. یعنی یہ جو فلانٹ کرتی ہیں لڑکیاں, یہ جو دیسی لڑکیاں ہیں وہ اس نے لگائی ہوئی ہیں, وہ دیکھ رہا ہے. اب وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے چنے بناتے ہوئے ویڈیوز دیکھ رہا ہے, اور سڑک پہ کھڑے ہوئے وہاں سے اس روڈ سے بہت سی خواتین گزریں گی, میک اپ میں گزریں گی, بچیاں گزریں گی. وہ جگہ ایسی تھی, شاپنگ مال ساتھ ہی تھا, آنا جانا اس نے سب کچھ دیکھنا ہے. وہ کس نظر سے دیکھے گا ان ویڈیوز کے بعد, وہ کس نظر سے, ایکس رے کی. اسی طرح آپ دیکھیں, یہ تو میں نے ایک اس کی مثال دی, یہ جو کیب ڈرائیورز ہیں, واٹ کائنڈ آف کنٹینٹ دے آر کنزیومنگ, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارے وین ڈرائیورز ہوتے ہیں جو بچیوں کو لیتے ہیں چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں شریف ہوتے ہوں گے, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن جنرلی اسپیکنگ علی بھائی دا کائنڈ آف ڈینجرس کنٹینٹ آؤٹ دیئر, ٹک ٹاک اور یہ یوٹیوب اور یہ جو دیسی سو کالڈ ہمارے جو لوگ ہیں جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں, جس طرح کے کپڑے پہن کے وہ خواتین, جس طرح وہ جھک جھک کے دکھاتی ہیں, ایکسرسائز کر کے دکھاتی ہیں, ٹھیک ہے, بہت عام ہو چکی ہیں یہ چیزیں, میوزک پہ ناچ رہی ہیں. یہ دیکھ رہا ہے یہ طبقہ, یہ ہمارا لوور طبقہ بھی دیکھ رہا ہے, مزدور طبقہ بھی دیکھ رہا ہے, یہ مڈل کلاس طبقہ بھی دیکھ رہا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس پھر جب فیمیل ٹیچر سے پڑھتے ہیں جو انوسینٹ ہیں, جن فیمیل ٹیچرز کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میرے سامنے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں. ایف ایس سی کا بچہ علی بھائی پھٹ رہا ہوتا ہے, وہ بالکل پھٹ رہا, سوری ٹو یوز دس ورڈ, ایبسلیوٹلی اینڈ آئی ایگری ود دیٹ. جی, وہ ابل کے پھٹ رہا ہے. جو کنٹینٹ وہ دیکھ رہا ہے, جو اس کے ہارمونز ہیں, وہاں سامنے فیمیل ٹیچر آپ نے کھڑی کر دی. ایک تو یہ ان کو کالجز کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی پہ کہ ہمارے پاس فیمیل ٹیچرز ہیں, اور اس طرح کی ہائرنگ پہ. اور ان ٹیچرز کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. میں بلیم نہیں کرتا, ان کو شاید پتہ نہیں ہوتا, آپ فیکٹ کر رہے ہو, ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ سامنے کس نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو علی بھائی یہ وہ تباہ کاریاں ہیں کہ اتنا کنٹینٹ, جیسے آپ نے کہا نا 7 سے 14 سال کی عمر میں اس کا یہ فارغ ہو چکا ہے, دیکھ دیکھ کے, وہ گیمیں کھیل کھیل کے, وہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے, ٹک ٹاک کی, اور پھر کائنڈ آف پارن پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے علی بھائی. اولڈر وومن کا پارن دیکھنا, بالکل یہ ایک فیٹش بن چکی ہے. بالکل ایسے کیسز آتے ہیں, بندہ جو ہے نا اس کو اولڈر وومن میں اٹریکشن ہے, اینڈ وائس ورسا, وہ اولڈر وومن کو ینگر میں ہے, اور ینگ وومن جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ اولڈر بندوں کے دیکھ رہی ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ میرے پاس کیسز آتے ہیں نا. صحیح, یہ ایک ٹائپ ہے. میرڈ وومن کے ساتھ انفیڈیلٹی, یہ جو کیٹیگری ہے پارن کی, اور یہ ایک خاص ہمارا آپ کہہ لیں مین اس خاص کیٹیگری کو دیکھ دیکھ کے اس طرف جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اب میرڈ وومن کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر بنانا, جو بڑی ہے میرڈ. کئی کیسز آئے, ٹیوٹر ہے, بچیوں کو پڑھانے آ رہا ہے, بعد میں پتہ لگا کہ وہ ماں کے ساتھ افیئر تھا, کر چکا. وہ ہسبینڈ کو, لڑکا بہت ینگ ہے, 21-22 سال کا ہے, عورت 40+ ہے, لیکن وہ اس طرح کا افیئر چل رہا ہے. اسی طرح تو یہ جو کیٹیگریز ہیں نا علی, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ اس کے تباہ کن اثرات, ڈیزاسٹرس اثرات ہمارے یوتھ کے مائنڈ پہ, اور کیا یہ انسپائر نہیں ہوتے کنٹینٹ دیکھ کے, ڈونٹ دے وانٹ ٹو ڈو دیز تھنگ. علی ہم اگر جو ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی نا سائیکولوجیکل ایفیکٹس, جی ٹھیک ہے, ایک تو ہمارے یہاں پر آج کل یہ بھی ایک نیا شروع ہو گیا کہ جی سائیکالوجی جو ہے نا وہ تو اسلام کے منافی ہو گئی ہے. حالانکہ کسی نے یہ بھی کہا, میں نام نہیں لیتا ان صاحب کا, وہ بھی آپ نے سنا ہوگا, لیکن سائیکالوجی جو ہے وہ سورہ یوسف میں موجود ہے بھائی. تو سائیکالوجی اسلام کے منافی نہیں ہے. ہم نے اس کو جو ہے بالکل ہم نے فرائڈ کو سائیکالوجی سمجھ لیا. ہاں یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, صحیح, کہ وہ اسی نے کہا تھا نا بھائی ہر چیز مادر پدر آزاد ہیں آپ. نا یہ ایفیکٹس آپ کے مائنڈ پہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ, وہ ایک پرنسپل ہے کمپیوٹرز میں, گیگو, گاربیج ان گاربیج آؤٹ, بالکل ٹھیک ہے. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بچے کو دیکھنے دے رہے ہیں وہ چیزیں. میں یار کل یا پرسوں کے بیٹھا ہوا تھا تو وہ امی نے نا لگایا اس پہ ٹی وی پہ کوئی ڈرامے کا ایک کلپ سا جو گزر رہا تھا, اس کا اشتہار چل رہا تھا نا جیسے ڈرامے کا. تو وہ اشتہار میں کیا تھا کہ تم, مجھے اب نام نہیں یاد کون سے چینل کا بھی تھا, ٹھیک ہے, کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے اس کو کہ تم ایسے کرو, تم اس سے شادی کر لو,
उस शादी से तुम हमारे घर आ जाओगी और फिर हम दोनों जो मर्जी करते फिर किसी को, जब तुम घर में आ गई तो फिर तो हमारे पास कोई इशू ही नहीं है ना, वो काम पे जाएगा, पीछे से हम ही कर देंगे। ठीक ना? इन सारी चीज़ों के जो असरात हैं, फिर आपके मॉर्निंग शोज उसमें आप क्या दिखा रहे हैं, राइट? इन सारी चीज़ों के असरात कंबाइंड, वो जो आपने चने वाले की जिक्र किया है, वो और जो आपने इनका किया है यार, जो हमारे यहाँ पर डकी बर्ड जैसे लोग जो आजकल बड़े मशहूर हो रहे हैं, जो अपनी बीवियों को ले लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है, मैं तो बर्ड ही कहता हूँ, मुझे नहीं पता नाम भी क्या है उसका, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, कल को जब उनकी बीवी के साथ कोई सड़क पे बदतमीजी करेगा, वो क्यों करेगा? सही, ऑब्जेक्टिफाई हो चुकी है वो। हाँ, आपने खुद यानी वो दे दी, शायद ऑब्जेक्टिफाई कर दिया ना आपने, ठीक। और चूंकि बाई नेचर, ओके मैं नेचर नहीं कहूँगा, बाई नर्चर हम लोग तमाशबीन कौम बन चुके हैं। सही, राइट, बिकॉज हम तमाशबीन कौम हैं तो मुझे अच्छा लगेगा मैं देखूं। वो आपने शुरू में एक बात की थी ना, जो अबाए वाली हैं, नकाब वाली हैं, उनको भी ऐसे घूर रहे होते हैं, राइट। तो मैं देखूंगा यार, हमारे यहाँ ना एक स्टेटमेंट मुझे अभी रिसेंटली सुनने को मिली है, जी बीबी पर्दादार, थोड़ी देर में बीबी अंदर और पर्दा बाहर। सही। मैंने कहा यार ये तुमने कहाँ से निकाली? कहता है सर ये जितनी पर्दे वाली है ना, इनको तो पटाना सबसे आसान है। अब ये देखो, ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। हाँ, ये उनकी बिल्कुल पता नहीं ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि जी ये तो सिर्फ इसलिए होता ताकि लोगों को पता ना चले कौन जा रही है। नाउ व्हेन दिस कॉन्सेप्ट इज प्रिवेलिंग, डू यू थिंक कि मैं एक पर्दे वाली की इज्जत करूंगा? सही सही। अच्छा, फिर और ये एलीट क्लास ये आर्गुमेंट लाती है पर्दे के खिलाफ कि नहीं जी वो तो पर्दे में ही तो डेटे मारती हैं, अल्लाह माफ करे, ये आर्गुमेंट लिया। एग्जैक्टली। अभी वो जो एक मेरे पास एक बच्ची का केस आया कि उसने पूरी फैमिली में वो वाहिद बच्ची है जिसने स्कार्फ लिया है। तो अभी वो शादी पे कहीं गई हुई थी, वो कहती है मेरे साथ मेरे खानदान ने कुत्ते वाली की है। अल्लाह, कि तू अपने आप को समझती क्या है, हम तेरे कजन हैं, अस्तगफिर, हम तेरे मामे चाचे हैं। जलील किया। हाँ, कहती है मैं आंसुओं से धाड़े मार मार के रोई कि तू हमें गंदी ज़हनियत का समझती है। एग्जैक्टली। और ये वो उसी फैमिली का बता रहा हूँ कि जिस जहाँ पर वो पहले भी मैंने आपको बताया कि जी वो उस बंदे जिससे उसका रिश्ता करना है उन्होंने वो कर चुका है, राइट। नाउ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज अली कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके असरात ज़ाहिर है हमारे पे लेवल्स पे हैं। हम लोग समझते हैं कि जी नहीं ब्रेन तो है, ब्रेन डम्ब ऑर्गन है। सही। मैं आई नो साइकोलॉजी वाले मेरे इस जुमले को पसंद नहीं करते, बट आई कॉल ब्रेन द डम्बेस्ट ऑर्गन। नहीं, आई एग्री। जो आपका माइंड है ना जी, वो जो चीज़ें स्टोर कर रहा है, ठीक, सबकॉन्शियस लेवल पे, सबलिमिनल मैसेजिंग आपने सुनी होगी ये चीज़, टर्मिनोलॉजी। सबलिमिनल मैसेजिंग इतनी पावरफुल हो चुकी है इस वक्त, ठीक है। अब अगर आप और मैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, ये पीछे आपका MA पॉडकास्ट लिखा हुआ है, ये है सबलिमिनल मैसेज, ठीक, जो बज़ाहिर लोगों को नजर नहीं आ रहा, बट वो आपके लाशऊर में बैठ रहा है, आपके इनर कॉन्शियस में स्टोर हो रहा है, राइट, कि यार ये अगर अच्छी चीज सुननी है तो ये वाला लोगो याद रखो। सही है, राइट। नाउ वो इससे रिलेट करते हैं। अब ये लोग जो कुछ कंटेंट ये बना रहे हैं, मुझे गारंटी दे सकता हूँ आपको, मैं टिकटॉक बनाने वाले ने भी नहीं सोचा था कि मेरी टिकटॉक पे ये कुछ आएगा। सही। टिकटॉक पे बाहर भी लोग बनाते हैं कंटेंट यार, बाहर भी पैसा कमाते हैं, बिल्कुल ठीक, बट ऐसी बेगैरती मैंने कहीं नहीं देखी हुई जैसी हमारे यहाँ हो रही है। बिल्कुल ऐसी ठीक। तो अब वो जाहिर है जब वो सड़क पे देख रहा है तो बिल्कुल आपने जो बात की वो ऑब्जेक्टिफाई करेगा। सही। वो भी तो तमाशबीन बन चुका है ना मेरी तरह, ठीक है। ये एज जो रेडियो वाले हैं, नेट इतना हमारा, आपको पता मेरे हिसाब में मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे सस्ता नेट पाकिस्तान में है, ठीक। और इश्तिहार क्या चल रहे होते हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। कभी आपने इश्तिहारों पे गौर किया? हमारी जो हम तो मीडिया की बात कर रहे हैं ना, मोबाइल कंपनी से क्या ऐड होता है, पूरी रात लातादाद बात करो जी, ठीक है, लातादाद नेट पूरी रात के लिए। सही। यार रात को उसने क्या करना है भाई लातादाद को? आपके जितने पैकेजेस हैं सबसे सस्ते कब शुरू होते हैं? रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। ऐसी है जी, रात को आप किस अम्मी से बात कर रहे हो सोचने एग्जैक्टली। और आप उस एड को आपने नॉर्मलाइज कर दिया है, ठीक है। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि यार इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आपकी फहाशी की सबसे जो बड़ी 2 रीजंस हैं, उनमें एक मीडिया है, बिल्कुल ठीक, सेकंड आपके ये मोबाइल्स हैं, मोबाइल कंपनीज जो हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इनको भी तो किसी कस्टमर चाहिए इनको, हाँ इनको गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए। बिल्कुल। आपने अली बात की थी ना कि गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है ये करें। मैंने अली पिछली 2 गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग दिस वन नाउ थर्ड वन, मैंने तीनों गवर्नमेंट्स को जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हो सकते थे, सही है, मैंने सब तक पहुंचाया। मुझे एक दिन एक बड़े सीनियर ऑफिसर की उसकी पॉलिटिशियन की कॉल भी आई, ठीक है। मैंने कहा जी मैं आपको यूथ का मसला है पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन,
میں آپ کو سلوشن دیتا ہوں اس چیز کا. ہم ختم نہیں کر سکتے, ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہم منیمائز کر سکتے ہیں. گناہ تو ایون نبی اسلام کی سوسائٹی ایگزیکٹلی. میں آپ جو فائر والوں پہ پیسے لگا رہے ہیں اس کی بجائے میں نے کہا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ اگلا الیکشن جیتیں گے, اور یہ میری علی ریٹن گارنٹی دینے کو تیار ہوں. جو گورنمنٹ یہ کام پہ کام کر لے گی نا, وہ اگلے, کیونکہ یہ یوتھ کے الیکشن ہے, ٹھیک ہے, وہ لازمی اگلے ہر الیکشن جیتے گی. میں نے کہا لیکن مجھے سامنے بھی نہیں لانا چاہتے, آپ مت لائیں. میں بیک گراؤنڈ میں بیٹھوں گا, میرا نام بھی کہیں نہ لائیے گا. ٹھیک ہے, آپ اپنے لوگ مجھے دیں, میں ان کو گائیڈ کروں گا کہ یار کس طرح ہم نے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹس بنائے جائیں. آپ کے پاس CSR کے بجٹس ہیں گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے پاس. میں ایک آرگنائزیشن کا نام نہیں میں کسی کا لوں گا, میں 2 کے پاس گیا ہوں. میں نے کہا یار آپ اس علاقے میں جو CSR کر رہے ہیں, میں یہاں پر آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ہم ادھر ایک کاؤنسلنگ سینٹر بناتے ہیں جو پورنوگرافی ایڈکشن کا اینڈ میرج کاؤنسلنگ کا وہ ہو, جہاں پر ہم ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ڈیل کریں کیسز کو. آپ کا ہی نام چلے گا, میں آپ کے بندوں کو ٹرین کروں گا, وہی رن کریں, کیونکہ میں تو ہر جگہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں. علی مجھے اس کے بعد سے آج تک ان 3 جگہوں سے کوئی کال نہیں آئی, بیکاز پرائرٹی نہیں, مجھے کہا گیا نا. اچھا, مجھے کہا گیا, مجھے ایک جگہ سے یہ کہا گیا, اب وہ سٹنگ منسٹر ہیں جن کے میں آپ کی بات کر رہا تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ اچھی بات کر رہے ہیں لیکن اس سے نہیں ہم الیکشن جیت سکتے. یہ پریکٹیکل ٹپس نہیں ہے, الیکشن نہیں ہے, الیکشن جیت. مجھے حیرت ہوئی یار, آپ جن زی کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے یا نہیں ہے. صحیح, آپ بھی ڈیل کرتے ہو, میں بھی ڈیل کرتا ہوں, رائٹ. اگر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے یا منیمائز ہو جائے یا کچھ نہ کچھ اس کو ہم ہینڈل کر لیں, صحیح ہے, تو کیا آپ میرے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگے؟ میرے ساتھ کیوں لوگ اٹیچ ہوتے ہیں, یا آپ کے ساتھ لوگ کیوں اٹیچ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ابھی میں جیسے آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا, میرے اس کی جو باربر ہے میرا, وہ گانے چھوڑ کے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے وہ آپ سے اٹیچ ہوا نا. تو اب اگر یہ چیزیں میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس یوتھ کے اس مسئلے کو ہینڈل کر رہا ہوں. جی. گورنمنٹ کی یہ پرائرٹی نہیں ہے بھائی, گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے فائر وال, تاکہ XYZ کو ہم پکڑ سکیں. صحیح. ہم سزائیں دینے میں پرائرٹائز کر رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز دا موسٹ, میں کیا کہنا چاہیے, پرولیفک کوچ ان دا ورلڈ ہیز ایور سین. کیا کوچنگ کی تھی اس بندے کی جس نے کہا یار میرا زنا کرنے کو دل کرتا ہے. کوچنگ کی ایپیٹوم ہے وہ. یعنی ہمارے نبی بندے بناتے تھے, ڈسٹرائے نہیں کرتے. اللہ اکبر. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈسٹرائے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تماشا دیکھ. آج ابھی یہاں پر خدا نہ خواستہ باہر کسی کے 2 لوگوں کا جھگڑا شروع ہو جائے, پوری ٹریفک بند ہوگی, کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہے گا یار رک جاؤ لڑو نہیں, کیا ہوا ہے, ہور مار, تماشا دیکھنا.